ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ Ladies and gentlemen, it's showtime. وطن زاد۔ نام بتا اپنا، داروغہ نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ جمیل شیخ کے مسافر خانے میں ہی پاسپورٹ پر میرے قوائف پڑ چکا تھا۔ میری بے بسی اور بڑھتی ہوئی مایوسی نے یکلخت غصے کی شکل اختیار کی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ آپ کو مجھ پر یہ زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ سب سراسر غیر قانونی ہے۔ داروغہ بولا، او ہو، تو میرے کو اب تو قانون سکھاوے گا، سالے جاسوس۔ یوں لگے تیری چمپی مالس میں کوئی کسر رہ گئی ہے، کیوں بے سمبھو؟ مجھے بولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا لہجہ ممکنہ حد تک مضبوط رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں جاسوس نہیں ہوں، آپ خامخواہ شک کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سفارت خانے سے باضابطہ ویزا لے کر انڈیا آیا ہوں اور میں نے یہاں کوئی خلاف قانون حرکت نہیں کی۔ آپ کو مجھ پر اس تشدد کا جواب دینا پڑے گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں اچانک خون اتر آیا۔ اس نے اچانک میرے بال پکڑ کر کھینچے اور ساتھ ہی میرے گال پر تھپڑ دے مارا۔ بولا، تو میرے کو جانتا نہیں ہے، میں رمیش شکلا ہوں، بڑے بڑے اپرادھیوں کا موت نکل جاوے ہے میرا نام سن کے، میرے کو زبان کھلوانے کے بڑے گراوے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھیں، آپ جو بھی پوچھنا چاہیں میں بتانے کو تیار ہوں، آپ مجھے بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں نے غصے پر قابو کیا۔ وہ بولا، ہاں، اب آیا نا رستے پہ، چل سب کچھ بتاتا جا اپنے بارے میں۔ میں نے کہا، محمد جمال ولد محمد اقبال، ساکن کراچی، پاکستان، کرکٹ میچ دیکھنے اور کچھ کاروباری معاملات نمٹانے یہاں آیا ہوں۔ انڈین سفارت خانے نے باقاعدہ انٹرویو لے کر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ویزا دیا ہے۔ میری باتیں سن کر رمیش کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بولا، اچھا میرے مننے، میرے لالا، میرے ببوا، اب یہ بھی سچ سچ بتا دے کہ تیرے کو کس گپت مشن پر بھیجا ہے پاکستانی نے۔ میں نے کہا، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کسی نے خفیہ مشن پر نہیں بھیجا، صرف اور صرف سیر و تفریح کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے اپنا لہجہ حد الامکان ٹھوس بنانے کی کوشش کی۔ وہ بولا، ابے او سورما، جھٹپٹ سب بک دے، ورنہ تیرا یہ سندر مکھڑا دیکھنے جوگا نہیں رہے گا۔ یہ نہ سمجھیو کہ تیرا لفنگا ساتھی بچ کر نکل گیا ہے، دلی پار نہیں کرنے دیں گے اسے، سویرے تک یہیں جکڑا بیٹھا ہوگا کتا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، یہ میرے کس ساتھی کی بات کر رہا ہے؟ بالآخر میں نے پوچھ لیا، آپ کس ساتھی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے تمسخر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھ، میرے سامنے بھولا بننے کا ناٹک نہ ہی کرے تو اچھا ہے، اس ظہیر شیخ کا نام بھی یاد نہیں کیا تیرے کو؟ ظہیر شیخ کا اس انداز میں تذکرہ سن کر میں چونک اٹھا۔ یہ اسے میرا ساتھی کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ بھی مجھے پھانس کر زبان کھلوانے کی کوئی چال ہے؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، ظہیر شیخ میرا ساتھی کیسے ہو گیا؟ اس سے آج پہلی ملاقات ہوئی ہے میری، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ رمیش میری بات سن کر غصے سے پھنکارا، بکواس بند ملچ، لے میرے سے سن، ہم نے سب پتا کیا ہے، جموں میں بم وسفوٹ کرنے کی 4 گھٹناؤں میں تیرے اس یار ظہیر شیخ کا ہاتھ ہے، وہاں سے بھاگ کے وہ یہاں چھپا ہوا تھا۔ داروغہ کا یہ بیان میرے لیے انکشاف کی حیرت رکھتا تھا۔ ظہیر شیخ کشمیری مجاہد ہے، کیا واقعی؟ یا یہ بھی جھوٹ کے اس جال کا ایک پھندا ہے جس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے کہا، دیکھیں جناب، میں ظہیر شیخ کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ سائیکل رکشہ چلا کر اپنی روزی کماتا ہے۔ اس نے مجھے دلی کی سیر ضرور کروائی ہے، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔
اس نے بے یقین نظروں سے مجھے گھورا اور گھمبیر لہجے میں کہا، تمہاری اس بات پر کوئی گدھا ہی یقین کرے گا۔ ہمارے پاس 2 دن پہلے مخبری آئی تھی کہ آتنکوادی ظہیر شیخ کئی مہینوں سے دلی میں چھپا بیٹھا ہے۔ بڑی مشکل سے اس کے چاچا کا پتہ چلایا، پرنتو وہ اپنے چاچا کے پاس آ ہی نہیں رہا تھا۔ آج خبر ملی کہ وہ ایک پاکستانی کو بھی چاچا کے پاس چھوڑ کے گیا ہے۔ اس کی بات سن کے میرے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے پاس میرے مشن کے حوالے سے کوئی ٹھوس اطلاع نہیں ہے۔ محض اتفاقاً ظہیر شیخ کے ساتھ ملاقات اور کچھ وقت اکٹھے گزارنے کی وجہ سے یہ مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا شبہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا، یقین کریں جناب، ظہیر شیخ سے میری ملاقات محض اتفاق تھی۔ اگر وہ قانون کو مطلوب ہے تو آپ اس کے خلاف جو چاہے کارروائی کریں، میرا اس کی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بلا وجہ مجھ پر شک کر کے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ بولا، میرے کو بالغ سمجھ رہے ہو منا؟ ہندوستانیوں کی سنکھیا پتہ ہے کتنی ہے؟ 45 کروڑ، اور اتنی آبادی میں تیرے کو کیول وہ آتنکوادی ہی ٹکرا ہے؟ ہمیں سب جانکاری ہے یہاں کے ہر آتنکوادی کو پاکستانی گپت ایجنسیوں سے مال اور سہایتا ملتی ہے۔ تیرے کو اسی کارن اتنی بھاری رقم دے کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا، دیکھیں یہ رقم اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، مجھے یہاں 3 ماہ گزارنے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری سودا ہونے پر مجھے ایڈوانس دینا پڑے۔ آپ سے کیا پردہ، میں کھل کے عیاشی کرنے کو آیا ہوں۔ داروغہ بولا، فکر نہ کر مہاشے، اب جیل میں ساری زندگی دل کھول کے عیاشی کرنا، بس وہ ظہیر ہاتھ لگ جائے، پھر دونوں کو گپت وبھاگ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے التجا آمیز لہجے میں کہا، آپ جس طرح جی چاہیں میری بات کی تصدیق کر لیں، لیکن براہ کرم صرف شک کی بنیاد پر مجھے تشدد کا نشانہ مت بنائیں۔ میں صرف 1 دن کے لیے دلی آیا تھا، میرے پاس کل رات کی ٹرین سے بمبئی جانے کا ٹکٹ موجود ہے۔ میرا ظہیر شیخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسے میری بات میں کوئی وزن محسوس ہوا یا نہیں، لیکن اس نے ہم دونوں پر مزید تشدد نہیں کیا، بلکہ جانے کے بعد ہم دونوں کے لحاف بھی بھجوا دیے۔ بستر میں گھسنے کے بعد ہم دونوں وقفے سے کراہتے رہے۔ درد کی وجہ سے دونوں ہی نہیں سو پا رہے تھے۔ جمیل شیخ واقعی کم گو تھا یا کوئی اندیشہ یا مصلحت مانے تھی، بہرحال اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بالآخر میرے تجسس نے اسے مخاطب کرنے پر مجبور کر دیا۔ چچا جمیل، بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مختصر سا جواب دیا، ہاں 2 دانت توڑ دیے ہیں بدبختوں نے، ان میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چچا مناسب سمجھیں تو ایک بات بتائیں گے، کیا ظہیر شیخ واقعی تخریبی کارروائیوں میں حصہ لیتا رہا ہے؟ میری بات سن کر وہ بے تاب سا ہو گیا، بولا، بیٹا کم از کم تم تو تخریب کاری نہ کہو۔ انڈیا کی غلامی سے نجات اور پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ہی جموں و کشمیر والے اپنی جانیں داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میں ہندوستان سے آزادی کی جنگ میں عملاً شریک نہیں ہوں، لیکن ظہیر اور باقی بچے جو جد و جہد کر رہے ہیں اس پر مجھے فخر ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے بھی اس جہاد میں کچھ حصہ ملانے کا موقع ملا۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے میری کیفیت سمجھنے میں دیر نہ لگائی، بولا، کشمیر اور پاکستان ایک ہی جسم کے 2 حصے ہیں بیٹا، ایک دوسرے کے بغیر ادھورے اور نامکمل۔ دیر سے ہی صحیح کشمیریوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی غلامی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، ظہیر کب سے آزادی کی جد و جہد میں شامل ہے؟ وہ بولے، لگ بھگ 5 سال سے۔ میری طرح وہ بھی شیخ عبداللہ کا پیروکار تھا، جو ہندوستانی حکومت کے ساتھ مصالحت کی پالیسی اور جمہوری طریقے سے جموں و کشمیر کو خود مختاری دلانے پر یقین رکھتا تھا، لیکن پھر ہندوستانی حکومت کی نظروں سے گر گیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جموں و کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ قرار دے دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کشمیریوں کو احساس ہوا کہ ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ جمیل شیخ نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی تھی، لیکن میری تشنگی باقی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو بتائیں چچا کہ ظہیر آزادی کی عملی جد و جہد میں کیسے شامل ہوا؟ وہ بولے، بالکل ویسے ہی جس طرح ساری دنیا کے مظلوم ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ شیخ عبداللہ اور اس کے ساتھی جیل میں بند تھے۔ 3 سال پہلے ہندوستانی حکومت نے ہٹ دھرمی کی انتہا کرتے ہوئے جموں و کشمیر پر اپنا کٹھ پتلی وزیر اعظم مسلط کر دیا، جس کی جماعت کے اکثر ارکان بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ یونیورسٹی اور کالجوں کے طلبہ نے احتجاج کیا تو ان پر گولیاں برسائی گئیں۔ ظہیر شیخ شدید زخمی ہوا اور اس کے چھوٹے بھائی سمیت 5 نوجوان شہید ہو گئے۔ صحت مند ہونے کے بعد وہ میدان میں نکل آیا۔ جمیل شیخ نے مزید گفتگو سے معذرت کر لی۔ میں بھی جانے کب نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ اتنی بے آرام نیند کا مجھے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ چہرے، پیٹ اور چھاتی پر لگی چوٹوں کے درد سے بار بار آنکھ کھل جاتی، پھر بھی میں نے سونے کی کوشش جاری رکھی۔
میری کھوئی ہوئی توانائی کی بحالی اور زخموں کی اندمالی کی یہی ایک صورت تھی۔ ان ظالموں نے ہماری چوٹوں پر کوئی مرہم لگانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ جیسے تیسے رات کے بقیہ چند گھنٹے گزارے اور اجالا پھیلتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ جانے اس روز واقعی سخت سردی تھی یا مجھے محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے کے سلاخوں والے دروازے کے عین سامنے سٹول نما کرسیوں پر 2 مسلح سنتری پہرا دے رہے تھے۔ انہیں یقیناً پوری مستعدی سے ڈیوٹی دینے کی ہدایت دی گئی ہوگی، کیونکہ وہ دونوں رت جگہ سے نڈھال دکھائی دے رہے تھے۔ خصوصاً دونوں میں سے نسبتاً جوان سال اور تنومند سنتری کو تو نیند کے جھونکوں سے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھیڑ عمر اور دبلا پتلا سنتری بھی بار بار جمائیاں لے رہا تھا۔ تاہم مجھے جاگتا اور اٹھ کر سلاخوں کے پاس آتا دیکھ کر وہ دونوں چوکنا ہو گئے۔ کیوں بھئیے، کیا چاہتے ہو؟ دبلے سنتری نے کراری سی آواز میں پوچھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، بھائی حلق خشک ہو رہا ہے، پانی پلا دو، مہربانی ہوگی۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا، بولا چپ چاپ اپنی جگہ جا کر پڑ جا لمڑے، شکلا صاحب کی اجازت کے بغیر تم دونوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ اس سے مزید کچھ کہتا، بھینس نما سنتری نے اسے جھڑک دیا، سیام لال تو اپنے سنگ مہارے کو بھی مروا دے گا۔ شکلا جی نے تو ان سے بات کرن پہ بھی روک لگا رکھی ہے، بکن دینے اس کو، صاحب خود نبٹ لے گا سالے سے۔ اس کے بدتمیز لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے شیام لال نے اس کے مشورے پر فوری عمل کیا اور مجھ سے مزید کوئی بات نہ کی۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص ان کے لیے چائے اور کچھ بسکٹ لایا اور وہ دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ عمر کے فرق کے باوجود ان دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی محسوس ہوتی تھی۔ عام دنوں میں اس وقت تک مجھے بھی شدید بھوک لگ جاتی تھی، لیکن گزشتہ رات کھائے ہوئے کریم ریسٹورانٹ کے مرغن کھانے کی بدولت میں ابھی تک اشتہا محسوس نہیں کر رہا تھا، البتہ پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے کہا، تم لوگ انسان ہو کہ شیطان؟ کسی کو پیاس سے مارنا کون سے قانون میں لکھا ہے؟ بلا کر لاؤ اپنے شکلا لاٹ صاحب کو، میں خود بات کروں گا اس سے۔ میری بات سن کر بھینسا تیش میں آ گیا، بولا، ابے او ماس کھور جناوروں کی اولاد، اپنی زبان بند رکھیو، نہیں تو گولی کھوپری کے پار کر دوں گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں میرے سے، سمجھے؟ اس بار شیام لال نے اسے روکا۔ چھوڑ دے یار دلجیت، یہ جان بوجھ کر ہم نے غصہ دلاون چاہے، کچھ دیری میں شکلا صاحب خود حساب کر لیں گے اس سے۔ میں نے چپتے لہجے میں کہا، مجھے تم 2 ٹکے کے سنتریوں کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے پانی پلا دو، میں منہ بند کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ جانے شیام لال کے دل میں کیا آئی، وہ اٹھ کر گیا اور مٹی کے ایک گلاس میں پانی لا کر مجھے دے دیا۔ میں نے پانی پینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ گھنٹہ بھر کے بعد ان کی ڈیوٹی بدل گئی اور ان کی جگہ لگ بھگ 30 اور 35 سال کی عمر کے 2 نئے سنتری آ گئے۔ وہ دونوں نسبتاً زیادہ چاق و چوبند دکھائی دے رہے تھے۔ اس اثنا میں جمیل شیخ بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے ان کا مزاج پوچھا تو انہوں نے کمزور لہجے میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پانی منگوانے کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نفلی روزے سے ہیں۔ ان کی پژمردگی دیکھتے ہوئے میں نے تسلی دی، فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، قوی امید ہے کہ اب ہم پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ غلط سمجھے، میں فکر مند نہیں ہوں، البتہ ظہیر کے حوالے سے تشویش ضرور ہے کہ کہیں واقعی ان ظالموں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا، کہا، اللہ نے چاہا تو یہ لوگ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ احتیاط کے تقاضوں کے تحت میں اب بھی اس تمام معاملے پر اسی انداز میں یقین کرنے کو تیار نہ تھا جیسے نظر آ رہا تھا۔ یہ سب مجھے گھیرنے اور میری اصلیت اگلوانے کا ایک منظم منصوبہ اور ظہیر شیخ نامی وہ نوجوان مجھے پھنسانے کا حسین پھندا ہو سکتا تھا۔ دن چڑھے مجھے عمارت کے اس حصے میں غیر معمولی ہلچل کے آثار محسوس ہوئے۔ پھر مجھے بھاری بوٹوں والے بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں چونکا اور اٹھ کر سلاخوں والے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ مجھے اجاڑ راہداری کے سرے کی طرف سے رمیش شکلا لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ قریب پہنچا تو میری نظر اس کی عقب میں دکھائی دینے والے ایک چہرے پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ظہیر شیخ تھا۔ میں نے سوچا کہ ڈرامہ ختم، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میری نظریں ظہیر شیخ کی کلائیوں پر پڑیں جو ہتھکڑیوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اسے گھیرے میں لیے آگے بڑھتے نصف درجن چوکس پولیس اہلکاروں نے اپنی بندوقیں اس پر تان رکھی تھیں۔ یہ سب اتنا حیران کن تھا کہ ظہیر شیخ کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات میرے ذہن سے قطعی طور پر محو ہو گئے تھے اور مجھے اس کے لیے گہری تشویش اور ہمدردی کے جذبات محسوس ہوئے۔ اس کے وجیح چہرے پر نمایاں چوٹوں کے نشانات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر رمیش شکلا نے ایک بلند آہنگ کہکا لگایا،
ابے टुकुर टुकुर काहे तक रहे हो बब्बा, मैं कहा था ना कि दिल्ली की सीमा पार ना ही करन देवेंगे तेरे साथी को, देख ले ये रहा वो सूरमा जहीर शेख। उसकी बात सुनकर मेरी बजाय जहीर शेख बोला बल्कि गरजा, झूठ क्यों बोलते हो दारोगा जी, तुम्हारी पूरी दिल्ली की पलटन मेरे कदमों की धूल तक भी नहीं पहुंच सकती थी, मैंने खुद तुम्हारे पास आकर गिरफ्तारी दी है। शुक्ला बोला, हाँ हाँ महाशय बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, अब जरा अंदर तशरीफ ले जाओ फिर आराम से बात करेंगे। शुक्ला ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके मातहतों ने सलाखों वाला दरवाजा खोलकर जहीर को अंदर धकेल दिया और दरवाजा एक बार फिर मुकफ्फल कर दिया। जहीर शेख ने दरवाजे की सलाखें जकड़ते हुए कहा, शुक्ला जी ये धोखा है, आपने वादा किया था कि अगर मैं गिरफ्तारी दे दूं तो उस बेकसूर मेहमान और मेरे चचा को छोड़ देंगे। मैं कसम खाकर कहता हूं कि उनका मेरी कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। जहीर की ये बात सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। उसने मुझे रिहाई दिलवाने के लिए जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया था। मुझे उसके बारे में अपने शुकूक व शुबहात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उधर शुक्ला गोया उसकी आहुजारी से लुत्फानंदोज हो रहा था। बोला, फिक्र न कर मेरे बालक, जरूर छोड़ दूंगा इनको, बस जरा इसकी क्लियरेंस आ जावे कराची से, जरा हमको भी इनकी मेहमान नवाजी की इजाजत दे दो पाकिस्तानी महासे की। जहीर शेख ने ठोस लहजे में सवाल किया, कब तक क्लियरेंस आएगी इनकी? जवाब में शुक्ला के चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट उभरी। बोला, आ जावेगी, इतनी चिंता काहे की है भैये, कराची वालों पर हमारा जोर थोड़ा ही चले है, अभी तो बस मेहरबानी करके हमारे 4-5 प्रश्नों के उत्तर दे दो, परंतु बिल्कुल एकदम सच। अचानक उसे इदराक हुआ कि उन दोनों की ये गुफ्तगू मैं भी बगौर सुन रहा हूँ। उसने बात रोककर जहीर को फौरी तौर पर उस कोठरी से निकालकर कहीं और मुंतकिल करने का हुक्म सादिर कर दिया। 5 बंदूकों के निशाने पर रखते हुए निहायत मोहतात अंदाज में ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। अब वहां सिर्फ मैं और जमील शेख रह गए थे, जिनके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार नुमाया थे। उन्होंने बड़बड़ाने के अंदाज में गोया खुद को मुखातिब किया, ये जालिम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसके खून के प्यासे हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने उन्हें दिलासा देना चाहा लेकिन मुनासिब अल्फाज तलाश न कर सका। वो अगरचे जबान से नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके अल्फाज का ढका छुपा मफहूम यही था कि मेरी वजह से उनके भतीजे की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। ईमानदारी की बात यह है कि मैं खुद भी दिल ही दिल में किसी हद तक अपने आप को जहीर शेख पर आ पड़ने वाली इस मुसीबत का जिम्मेदार समझ रहा था। बिलाखिर मैंने हिम्मत यकजा करते हुए कहा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ जमील साहब, वो मेरी वजह से गिरफ्तारी पेश करने पर मजबूर हुआ है। मेरी बात सुनकर जमील शेख ने चौंक कर मुझे देखा। बोला, अरे नहीं जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं, आपका इसमें क्या कसूर, पुलिस वाले तो घात में थे, वो जैसे ही मुझसे मिलने आता ये लोग उसे धर लेते। उसने मुझे एहसास जुर्म से निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरा इस्तराब कम न हुआ। मैंने कहा, जमील साहब, क्या जहीर और उसके साथियों के पास इतने वसाइल हैं कि इतनी ताकतवर फौज का मुकाबला कर सकें? वो बोले, वसाइल की क्या बात करते हो बेटा, ये बच्चे तो जम्मू और कश्मीर में इतनी बेसरो सामानी के आलम में आजादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं कि अपना पेट भरने के लिए भी गांव बस्ती वालों की मदद के मोहताज हैं। उसकी बात सुनकर मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, और हथियार? वो बोले, उनके पास असलहे के नाम पर भी सिर्फ चंद 303 राइफलें हैं, जो 1948 की जंग आजादी में कश्मीर आने वाले पाकिस्तानी कबाइलियों की मावनत के सिले में उनके बुजुर्गों के हिस्से में आई थीं, जिनमें से अक्सर की हालत बहुत खस्ता है और एमुनेशन भी न होने के बराबर है। मैंने कहा, ओह, फिर तो वो वाकई ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है, मैंने अंदेशों भरे लहजे में कहा। वो बोले, जहीर और उसके साथियों को सब पता है, लेकिन अपने मकसद की सच्चाई पर उन्हें पुख्ता यकीन है। वो समझते हैं कि जिस तरह उनके भाइयों और दोस्तों ने अपनी जानें देकर उन्हें आजादी की राह पर गामजन किया है, उसी तरह वो अपनी जान देकर मजीद कश्मीरी नौजवानों के दिलों में आजादी की शमा कर जाएंगे, और यही कुर्बानियां बिलाखिर कश्मीर की आजादी का परवाना बन जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।